کتنے سارے نام ہیں. عمل ام داؤد اگر آپ نے کبھی کیا ہو اور نہ کیا ہو تو زندگی میں کر کے دیکھیے کسی بھی مشکل کے لیے. عمل ام داؤد کیجئے, اس کی دعا جو مخصوص پڑھیے گا اس میں اللہ تعالیٰ کے نہ جانے کتنے نام ہیں. تو پھر کس نے کہا ہے آپ کو کہ 99 نام ہیں اللہ کے؟ یہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام لیا کہاں سے ہے. اسلام لینے کے کچھ دروازے ہیں اسپیشل, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا انٹرنس کہاں سے ہوا ہے. اب پیغمبر سے رشتہ ایک ہے اہل بیت کا, ایک ہے اصحاب کا, ایک ہے ازواج کا. تو کون سے در سے آئے, کہاں سے کیا لے گئے, مجھے نہیں پتا. اس سے آگے کیا کہوں؟ ذرا صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں نہیں جاتا, مگر بچے بتا رہے ہیں کہ شاید سمجھے نہیں, اس لیے ایک اشارہ کر دوں. دیکھیے بھائی, میں کوئی اختلافی بات نہیں پڑھا کرتا, بہت زیادہ ایسی باتیں پڑھتا ہوں جسے ہر مسلمان مانتا ہے. چیلنج کرنے کے ساتھ کہتا ہوں میں یہ بات. دیکھیے, ازواج سے اسلام لیا یا اصحاب سے ایمان لیا اور اسلام لیا, ٹھیک ہے, یا اہل بیت سے لیا, فرق کیوں ہے؟ کہتے صاحب کوئی بھی فرق نہیں, چاہے اصحاب سے لو تب بھی حضور تک پہنچ جائیں گے, ازواج سے لو تب بھی حضور تک پہنچ جائیں گے, اہل بیت سے لو تب بھی حضور تک پہنچ جائیں گے. غلط فہمی ہے آپ کی. یہ پہلی غلطی, اگر آپ نے فاؤنڈیشن میں یہ بنیاد ہی غلط رکھ دی تو کتنی بڑی بلڈنگ بنائیے گا گر جائے گی. خشت اول چن نہد معمار کج, اگر پہلی اینٹ جو ہے آپ نے ٹیڑھی رکھ دی تو اس کے اوپر کتنی عمارتیں بلڈ کر لیجئے آپ, ساری عمارت ٹیڑھی ہی چلی جائے گی. دھیان دیجئے, توجہ دیجئے. دیکھیے, اگر آپ ازواج سے لیں گے اسلام, ازواج ان کا تعلق ہے گھر سے. بھئی اتنی بات تو جانتے ہو نا, زوجہ والے ہیں آپ لوگ, ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا, نہ ہو تو میں دعا کراؤں. اچھا ماشاءاللہ. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک ہی سزا کافی ہے, اس سے آگے دعا نہ کرائیے. ذرا صلوات تو پڑھتے محمد آل محمد پر. اگر اسلام ازواج سے لیا جائے, توجہ جملے کے اوپر, ازواج کا تعلق ہے گھر سے, چہار دیواری سے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو چار دیواری سے باہر آ جائے. ازواج کا تعلق ہے چہار دیواری کے اندر. تو اب آپ بتائیے, ایک کلمہ گو مسلمان جس نے ابھی ابھی اسلام لایا ہے, مسلمان ہوا ہے, وہ حضور سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے, کہاں سیکھے گا؟ جب حضور منبر پر ہوں, جلوہ افروز ہوں, یا مسجد میں ہو, محراب میں ہو, ٹھیک ہے نا, یا میدان میں قتال میں ہو, تو جہاد میں شریک ہو جائے گا اگر دم ہے, اگر کہیں سے تعلق ہے, فراری نہیں ہے تو, ٹھیک ہے نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیچارہ جب اسلام سیکھنا چاہتا ہے تو نبی کا جو ظاہری لائف ہے, ٹھیک ہے نا, جو پبلک لائف ہے, اس سے تو کچھ لے سکتا ہے, مگر پرائیویٹ لائف میں نبی کیا کر رہے ہیں اس کو کچھ نہیں پتا. چونکہ یہ اندر جا نہیں سکتا, اسلام اسے مل نہیں سکتا. توجہ ہے نا. اب آئیے اصحاب کی منزل. اصحاب کی منزل بالکل اپوزٹ, اس لیے کہ ممکن ہے باہر سے کیا ہے وہ تو انہیں مل جائے گا, اصحاب کا وہاں سے مل جائے گا, ٹھیک ہے, میں الٹا کہہ گیا. اصحاب پبلک لائف کو بتا دیں گے, پرائیویٹ لائف کو نہیں بتا سکتے. ازواج ممکن ہے پرائیویٹ لائف کے بارے میں بتا دیں, پبلک لائف نہ بتائیں. مگر اب ایسے افراد چاہیے جن کا تعلق میدان سے بھی ہو, جن کا تعلق منبر سے بھی ہو, جن کا تعلق محراب سے بھی ہو. اگر نبی غار میں تو غار کی خبر رکھتا ہو, اگر نبی میدان میں تو میدان کی خبر رکھتا ہو, اگر نبی منبر پر تو خود نبی اتر کر چھوڑ کر منبر خود لے کر آئے, اہل بیت کو خطبہ چھوڑ کے تعارف کرائے, ھذا حسین الفارف ہو. بھائی مجلس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں, مجلس بالکل بے فکر رہیں, گھبرائیے گا نہیں, آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں. یہ بتائیے, اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, پھر موضوع پہ آ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اتنی ساری جو صفتیں ہیں پروردگار کی, وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, غفور ہے, غفار ہے, جبار ہے, قہار بھول گئے لوگ, ہے نا. وہ رحیم ہے, رحیم زیادہ یاد ہے.
یا غفور زیادہ یاد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جبار ہے، قہار ہے، یہ بھول جا رہے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے. خوب، یہ اتنے سارے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے. بسم اللہ میں اللہ نے اور کوئی صفت کیوں نہیں رکھی؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دو صفتوں کیوں رکھا؟ اچھا، جب دونوں صفتوں کا مادہ دیکھیں گے، اب مادہ کسے کہتے ہیں؟ ہارڈ ورڈ ہو گیا، روٹس. روٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں، جس سے بنا ہے، اسی سے رحمان بنا ہے، اسی سے رحیم بنا ہے. وہ پروردگار کا قرآن مجید کے جس کے اندر کسی بھی طرح کا ریپیٹیشن نہیں، وہ قرآن کے جس میں اللہ کو ٹائم نہیں ہے نماز کی رکعتیں گنوانے کا بھی. بڑی توجہ، اللہ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ قرآن میں وہ یہ بتا دے کہ صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے. اتنا بھی نہیں بتایا پروردگار نے، صرف اشارے کر کے چلا گیا اقیموا الصلاۃ. تو لوگوں نے باقاعدہ پتہ نکال لیا کہ واجب اتنی، سنت اتنی مراد ہے. اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے نا. آتوا الزکوٰۃ، لوگوں نے شرح کر لی اس کی. تو اللہ نے جو امپورٹنٹ چیز ہے نماز، اس کے لیے بھی نہیں بتایا. مگر یہاں بسم اللہ میں رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے تو پروردگار؟ ایک کافی تھا نا، یہ دو کیوں؟ رحمان بھی رحیم بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قادر قدیر ہونے کے بعد بھی جب وہ صفت کا اعلان کرتا ہے تو اسے رحمان بھی کہنا پڑتا ہے، رحیم بھی کہنا پڑتا ہے، تاکہ مسلمان کی آنکھ کھل جائے کہ جب اللہ قدیر ہو کر بھی وہ دو کے لیے صفت بیان کرے تو جب نور بھی آئے گا تو نور بھی 2 حصوں میں آئے گا. ایک آفتاب رسالت ہوگا، دوسرا مہتاب امامت ہوگا. تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر رحمان کے سلسلے میں وہ 2 چیزوں کا اعلان کرتا ہے تو پھر نور کا تعلق بھی وہ 2 حصوں میں آئے گا. وہ 2 حصوں میں آنا ضروری ہے. ممکن ہے کوئی آنکھ کا اندھا یہ تسلیم نہ کرے کہ 2 چیزوں کو تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا بھائی کم سے کم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دیکھ، کم سے کم تجھے پتا چلے گا. 2 آنکھیں دی ہیں اللہ نے تجھے، یہ بتا کیوں دی؟ دیکھیے رحمان اور رحیم کو اس سے زیادہ آسان کر رہا ہوں، اور آسان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. الرحمن اور رحیم سمجھ میں آ جائیں. پروردگار رب العزت نے کیا کیا؟ 2 آنکھیں دی. ایک آنکھ کافی نہیں تھی؟ ایک آنکھ کافی تھی کہ نہیں تھی؟ اچھا، یہی دونوں آنکھیں جو ایک ساتھ رکھی ہیں، ایک ادھر اور ایک پیچھے ہوتی، ایک بھی شے ادھر سے ادھر ہوتی، اللہ قادر مطلق ہے، کر سکتا تھا وہ. مگر اس کے حسن کا کمال یہ ہے کہ اس نے جو چیز جہاں پر رکھ دی وہی منزل کمال پر ہے. توجہ، وہی منزل کمال پر ہے. ذرا سا تصور بھی اس کے خلاف کرے تو شے بگڑی بھی نظر آتی ہے. کس نے بتایا بھائی بگڑ گئی؟ اس لیے کہ اس نے جو کمال منزل حسن پر ہمیں پیدا کیا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. توجہ کیجئے گا. تو اس نے 2 آنکھیں دی، ٹھیک ہے، 2 آنکھیں دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا اور آپ ایک رزق علم لے کر اٹھیں گے اہل بیت کی بارگاہ سے. یہ بتائیے آپ کی جو 2 آنکھیں ہیں، ان آنکھ کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ آنکھ دیکھتی کیسے؟ سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، آج کل تو ریسرچ بہت ہو چکی ہے. کیسے دیکھتی ہے آنکھ؟ یہ پورا آنکھ کا ڈھیلا یہ دیکھتا ہے. کہہ لگے نہیں مولانا یہ معاف کیجئے گا، اگر اجازت دیں تو ہم بتا دیں کہ آنکھ میں کیا چیز دیکھتے ہیں. میں نے کہا آپ بتائیے. کہہ لگے جو سفید پتلی ہے، اس کے بعد پھر ایک اور کالی پتلی آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک اور دائرہ ہے، دائرے کے اندر ایک اور نقطہ ہے، باریک نقطہ، ڈاٹ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈاٹ اب بھی نہیں سمجھے بسم اللہ والے؟ ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والوں کو تو سمجھ جانا چاہیے. خوب، آنکھ میں نقطہ ہے. اچھا، میں نے کہا یہ بتائیے آنکھ دیکھتی کیسے ہے؟ تو کہنے لگے آپ پوری دنیا میں، توجہ، سارے ڈاکٹر مل کر کہتے ہیں کہ آنکھ میں حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. داہنی آنکھ دیکھتی ہے بائیں طرف، بائیں آنکھ دیکھتی ہے داہنی طرف.
جب دونوں دیکھتی ہیں تو نور مل کر ساتے ہوتا ہے، تب سامنے دکھائی دیتا ہے. بہت توجہ. میں نے کہا میں سمجھا نہیں، اور سمجھائیے. کہنے لگے بات یہ ہے دانی آنکھ میں بھی 7 پردے، بائیں آنکھ میں بھی 7 پردے. میں نے کہا کمال ہو گئے، یہ اللہ کو 7 ہی کا عدد ملا. کہا اسی لیے تو 2 آنکھیں رکھی تاکہ پتہ چل جائے 7 اور 7 14 پردوں سے چھن کر نور نکلتا ہے، تب آسمان و زمین سجھائی دیتا ہے. یہ دنیا، یہ آسمان اور زمین اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، تو 7 پردوں سے نور چھن کر جائے گا. اور اسلام بھی اگر دیکھنا چاہتے ہو، فیضیاب ہونا چاہتے ہو، اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو وہ 14 انوار رسالت ہیں، اس سے فیضیاب ہونا پڑے گا. اس کے بغیر اسلام نہیں، اس کے بغیر اسلام نظر نہیں آئے گا. تو یہ فلسفہ ہے کہ جس کو پروردگار رب العزت نے ودیت فرمایا ہے. اور اسی لیے سورہ حمد میں بھی پروردگار نے 7 آیتیں رکھی ہیں. اسی لیے پروردگار رب العزت نے سورہ حمد میں بھی 7 آیتیں رکھی ہیں. اور 7 آیتیں رکھنے کے بعد اللہ نے کہا دیکھ دنیا کے تمام مسلمانوں کو متوجہ کر دیا جائے کہ اس لیے کہ سب سے اہم ترین جسے عبادت مانا جاتا ہے وہ ہے نماز. اور اگر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں، توجہ، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کو واجب قرار دے دیا. کیوں واجب قرار دے دیا؟ کہ اس میں بھی حکمت ہے. میں نے کہا پروردگار حکمت کیا ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میرے حبیب کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ خاموشی پسند نہیں ہے. ہاں، میرے حبیب کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ جی، قرآن نازل ہو گیا تھا. جب قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں. نکاح پڑھا کس نے؟ حضرت ابو طالب نے. علامہ شبلی نعمانی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں خطبہ موجود ہے، حوالہ دے دیا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس میں پڑھ لیجئے آپ سیرت النبی میں. اس میں خود خطبہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے جب خطبہ پڑھا تو اس میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی حمد و ثنا کی. یہ اللہ کے لیے لفظ حمد ابو طالب کو کس نے بتایا؟ ابھی قرآن آیا نہیں. حضرت ابو طالب کو کس نے بتایا کہ اللہ کی جب تعریف ہو تو حمد کہا جائے، اور اس کو صرف لفظ حمد پسند ہے؟ تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو لوح محفوظ پر پہلے سے حمد موجود تھی، نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ جی، یا تو لوح محفوظ پر حمد موجود تھی، اور یا یہ کہیے کہ ابو طالب نے جو خطبے میں حمد کا لفظ کہا مشیت الہی کو اتنا پسند آ گیا. جی، اللہ کو اتنا پسند آ گیا. تو اب سوچو، پروردگار نے آواز دی، ابھی تم سمجھے نہیں. ہم نے اس لیے حمد میں بھی 7 آیتیں رکھی، ٹھیک ہے نا؟ اور گواہی کے لیے 2 کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہر 2 رکعت میں 2 سورہ حمد 2 مرتبہ پڑھو. چاہے سنت نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، چاہے 6 رکعتی ہو، چاہے 4 رکعتی ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے قصر میں ہو، چاہے فرادہ ہو، چاہے جماعت سے ہو، کیسی بھی نماز ہو، مگر پڑھو گے حمد. سنی، شیعہ، حنفی، حنبلی، رافضی، جتنے بھی فرقے ہیں جتنے چاہے بنا لو، مگر پہلی 2 رکعتوں میں حمد کا پڑھنا واجب. اس کو پہلے آگے نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن کے سورے سب برابر ہے، 40 سال میں یاد ہو چاہے سورہ بقرہ پڑھ لے، پڑھتے کیوں نہیں؟ حمد نکالو، بقرہ پڑھو. کہاں ہیں آپ بھائی؟ حمد نکالو، پڑھتے پڑھتے بہت دن ہو گئے. یہ بھی سورہ قرآن کا، سورہ بقرہ بھی سورہ قرآن کا، بدل لو. کہا نہیں، نماز جائز نہیں.
میں نے کہا کمال ہے، سامت قرآن میں سورہ کی جگہ سورہ نہیں لا سکتے تو ناطق کی جگہ پر کسی کو جی ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہے اہل بیت طاہرین کا کمال کہ پروردگار رب العزت نے یہ تمام چیزیں محدود کر دی ہیں تاکہ ہر انسان از حیث مسلم جب وہ نماز پڑھے تو اسے احساس ہو کہ یہ کس کے صدقے میں مجھے سورہ ملا ہے. اور جب اس حمد کی تلاوت کرتا ہے تو جب 2 مرتبہ پڑھے گا تو 7 آیتوں کو جب ریپیٹ کرتا ہے 2 رکعتوں میں تو پھر وہ 14 معصومین کی طرف گواہی بن جاتی ہے. لیکن مسلمان نماز پڑھنے کو محترم جانتا ہے لیکن کربلا کی نماز کیا اس کے سامنے یاد نہیں آتی. ہم سے لوگ کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اس بات کا. میں آپ سے یہ عرض کروں، کیا اس کو نماز کہا جاتا ہے کہ اصل نماز کا گلا کاٹ دیا جائے اور مسلمان پھر نماز پڑھے؟ اصل نماز کون ہے؟ کس نے آپ کو نماز دی؟ قرآن کس کے گھر سے ملا؟ اسلام کہاں سے ملا؟ دین کہاں سے ملا؟ آپ کو یاد دلا دوں، امام زین العابدین سید الساجدین سے بڑا عجیب سوال کیا ہے، اور وہ بھی سوال کربلا میں نہیں، کوفے میں نہیں، شام میں سوال کیا میرے چوتھے امام سے کہ سرکار یہ فرمائیے کہ جیت کس کی ہوئی کربلا میں؟ ایسے موقع کے اوپر کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، اور ساتھ ہی ساتھ مائیں بہنیں پھوپھیاں بے پردہ بلوائے عام میں پھرائی جا رہی ہیں. ایسے موقع کے اوپر ایک شخص آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کامیاب کون ہوا، جیتا کون؟ میرا مولا کریم ابن کریم جواب دیتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لے، ابھی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. جب مؤذن اذان دے گا تجھے پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. اللہ اکبر. لیکن عزیزو، مجھے جب یہاں تک آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے تو میں ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں. سید سجاد امام زین العابدین کا کمال ہے کہ بڑے دربار میں دشمن کی نقاب کو نوچ ڈالا، اور اس عالم میں کہ زنجیروں کو سنبھال کر، ہتھکڑیوں کو سنبھال کر، ایسے عالم میں کہ جہاں کم سن بہن سکینہ، اس عالم میں بھائی اور بہن کی محبت اور ممتا یہ اپنے مقام کے اوپر ہے. اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیاس بجھی کب ہے. وہ منظر آپ کے سامنے ہوگا. اس کی منظر کشی کر کے میں اسی مدینے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. 2 جملے اور زحمت تمام کر دوں. روئیں اور گریا کریں اور پرسہ دیں کہ ایام عزا کے دن بہت مختصر سے رہ گئے ہیں. ابھی میری مائیں بہنیں بھی آتی ہیں دور و دراز سے اس لیے تاکہ جناب زینب اور ام کلثوم کو اور جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کو پرسہ دے دیں. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد کرے، اس لیے کہ رباب کی گود اجڑ گئی. میں کیسے عرض کروں کہ جس وقت ایک گلے میں ایک رسن میں 12 قیدی اور اس میں ایک کم سن بچی، کسی کا کلائی بندھی ہوئی، کسی کا بازو بندھا ہوا، کسی کا گلا بندھا ہوا، اور یہ بچی کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے، دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے. ظالم ملعون پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سکینہ ہے بنت الحسین، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی. اب اس نے کہا کہ یہ ایک پاؤں کیوں اٹھاتی ہے، دوسرا پاؤں کیوں اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے؟
بتایا گیا، پوچھا گیا تو جناب سکینہ نے آواز دی، اس لیے کہ میری مائیں پھوپیاں قد میں مجھ سے بڑی ہیں، بلند ہیں، اور میرا قد چھوٹا ہے، جب وہ اپنے قد کو بلند کرتی ہیں تو میرے گلے کی ریشماں کھچ جاتی ہیں۔ لیجئے رسی کھلی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی سکینہ کے اوپر رحم کیا گیا کہ رسی کھول دی گئی؟ نہیں، قریب بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو، تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اس نے حکم دیا، لیجئے تشت آ گیا، رومال ڈھکا ہوا، اور اب آواز دی کہ دیکھو سامنے یہ تمہارے باپ کا کٹا ہوا سر ہے، رومال کو ہٹا لیا۔ تڑپتی ہوئی بچی نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، اللہ نہ دکھائے کسی بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر۔ سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ کے آگے بڑھنا چاہتی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا، میں آپ کو یاد کر رہی تھی بابا، لیکن ظالم نے تشت کو ہٹا لیا، دور رکھ دیا۔ اب بچی تڑپ کر رہ گئی۔ سید سجاد نے آواز دی، بہن سکینہ صبر کرنا، اس لیے کہ ظالم امتحان لے رہا ہے، باپ اور بیٹی کے درمیان محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ سکینہ نے آواز دی، کیا امتحان لے رہا ہے؟ کہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ باپ اور بیٹی کے درمیان میں تمہارے درمیان کتنی محبت تھی۔ سر حسین بلندی پہ رکھا، کہ میں جب جانوں کہ یہ سر خود تمہاری گود میں آ جائے۔ بس جناب سکینہ نے ایک مرتبہ وہی جلا ہوا کرتے کا دامن پھیلایا اور ایک مرتبہ آواز دی، میرے بابا آپ کو سکینہ کی محبت کی قسم، ظالم کے دربار میں یہ ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا، اے بابا میری گود میں آ جاؤ۔ سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا، سکینہ نے منہ پر منہ رکھا، فریاد شروع کی، اے بابا وہ جو گوہر پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیے، بابا چادریں چھین لی، بابا بے پردہ گھمایا گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑا گریہ کریں گے آپ، روئیں گے آپ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ سکینہ تمنا رکھتی ہے روزانہ۔ کیا تمنا ہے بچی کی؟ بچی کی تمنا ہے، اماں، پھوپھی اماں وطن کب جائیں گے، پھوپھی اماں وطن کب جائیں گے، یہی تمنا کرتی رہتی ہے۔ ہائے ایک دن ایسا آیا کہ بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، تڑپ کر رونا شروع کیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو بچی تڑپ تڑپ کے کہتی تھی، میرے بابا میرے پاس تھے، میرے بابا مجھے سینے پہ لٹائے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے روتے روتے اب جو آواز وہاں تک پہنچی، پھر سر حسین آیا اور بچی کی آغوش میں پھر سر آیا، اور روتے روتے بچی خاموش ہو گئی۔ بیویاں سمجھی کہ بچی کو دلاسا مل گیا، تسلی مل گئی۔ ہائے کچھ ہی دیر کے بعد اب جو احساس کیا، شانہ ہلایا، تو اب پتا چلا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ ہائے زینب، ام کلثوم، کتنی بڑی مصیبت ہے، امانت حسین زندان شام میں رہ گئی، اور اس عالم میں اب یہ مدینے آ گئے، مدینے آ گئے۔ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تسلسل آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ بڑی عجیب سی منزل ہے کہ جس وقت جناب زینب، آج جناب زینب کے یہ دو جملے سن لیں، روئیں اور گریہ کریں تاکہ ہم پرسا دے سکیں بی بی سیدہ کو جو رومال لے کر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، جناب زینب آئی، روزے میں پہنچی، اور پہنچتے ہی ایک مرتبہ کہا، نانا یا جدہ۔ ام کلثوم کا مرثیہ الگ ہے، جناب زینب کا مرثیہ الگ ہے۔ ام کلثوم نے تو مدینہ دیکھتے ہی مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا۔ اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم تیرے یہاں سے نکلے تھے تو سروں پہ سایہ تھا، گودیوں میں بچے تھے، مگر جب پلٹ کر آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہیں۔ ارے میں کیسے عرض کروں کہ ایک مرتبہ زینب نانا کے روزے پہ پہنچی، فریاد شروع کی،
नाना हम उजड़ गए, नाना हुसैन को इस तरह से कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये फरियाद करते करते जब अम्मा की कब्र पे आई तो मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में बढ़ता है, ऐसे ज़ैनब बढ़ी। और बढ़ने के बाद एक मर्तबा एक कुर्ता कुछ निकाला, और निकालने के बाद का अम्मा जब भी कोई सफर से आता है ना, कोई तोहफा लेकर आता है, ए अम्मा मेरे पास इसके अलावा कोई तोहफा नहीं। जिसको चक्कियां पीस पीस कर पाला था वो हुसैन करबला में 3 दिन की भूख और प्यास में मार डाला गया। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। ज़ैनब ने कहा पीट के सर कब्र नबी पर, मैं आई हूँ लुट कर। ज़ैनब ने कहा पीट के सर कब्र नबी पर, मैं आई हूँ लुट कर। ज़ैनब ने कहा पीट के सर कब्र नबी पर, मैं आई हूँ लुट कर। अरे तारा जो हुआ फातिमा ज़हरा का भरा घर, मैं आई हूँ लुट कर। ज़ैनब ने कहा पीट के सर कब्र नबी पर, मैं आई हूँ लुट कर। अरे उम्मत ने नबी ज़ादियों पर रहम न खाया, खैमों को जलाया, खैमों को जलाया, खैमों को जलाया। जलता हुआ छोड़ा आई हूँ गहवारे असगर, मैं आई हूँ लुट कर। ज़ैनब ने कहा पीट के सर कब्र नबी पर,